نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا خلقهم حسنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم اور معزز سامعین عظام، گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان قائم کیا گیا کہ مذہب اسلام میں اخلاق کے حسنہ کی فضیلت اور برکت کیا ہے، اور مذہب اسلام نے ہر ایک پہلو پر پوری انسانیت کو ایک سبق دیا ہے، ایسا سبق کہ جس سبق کی تعلیم کسی اور مذہب میں مل ہی نہیں سکتی، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے یہ عنوان قائم کیا مذہب اسلام میں اخلاق حسنہ کی فضیلت اور برکت، اور اس عنوان کے تحت کچھ چیزیں جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، اور علماء کرام نے ان کو بڑے اچھے انداز میں خوب ترتیب سے بیان کیا ہے۔ جب میں کل مطالعہ کر رہا تھا تو واقعتاً حیران رہ گیا کہ یہ چیزیں تو ہمارے اندر خود موجود ہیں، ان کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے۔ میں گزشتہ جمعے میں بات کرتے ہوئے یہ بتلا رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے تو اس کو بھی ناپسند فرمایا ہے کہ کسی جانور کو تکلیف پہنچائی جائے۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا نہا ان لطمی حدود الدواب، کہ آپ علیہ السلام نے جانور کے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا اور جانور کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ لوگ ایسا کرتے تھے کہ جانوروں کو کھڑا کر کے ان پر بیٹھا کرتے تھے، ان کو کرسیوں کی طرح استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ عمل بے ضرورت تھا، دوسرے جن کی تحقیق ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جانور کو چلتی ہوئی حالت میں پریشانی اور مشقت کا احساس کم ہوتا ہے، اور ٹھہری ہوئی حالت میں مشقت و پریشانی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے لا تتخذوها کراسیہ، کہ جانوروں کو کرسی نہ بناؤ، جانوروں کا استعمال کرسی کی طرح نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ ایک سواری پر تین آدمی سوار ہو۔ المعجم الاوسط طبرانی میں حدیث موجود ہے، فرمایا نہا ان یرکبا ثلاثۃ علی دابۃ، آپ علیہ السلام نے ایک سواری پر 3 آدمیوں کے سوار ہونے سے منع فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے گویا اشارہ اس طرف ہے کہ سواری چاہے جانور کی شکل میں ہو، سواری چاہے مشین کی شکل میں ہو، اس پر اس کی صلاحیت و طاقت کے اعتبار سے ہی سامان لادا جائے، سوار ہوا جائے۔ اگر اس کی رعایت نہیں کی جائے گی، علماء فرماتے ہیں مثال کے طور پر اگر اس کی رعایت نہیں کی گئی اور سواری جانور کی شکل میں ہے، اس پر اس کی طاقت و صلاحیت کے اعتبار سے
اس کی صلاحیت و طاقت سے زیادہ سامان لاد دیا گیا یا سوار ہوا گیا تو جانور کو تکلیف ہوگی جو گناہ کا باعث بنے گا، جو اپنے آپ میں آدمی گناہگار ہوگا۔ اور اگر سواری مشین کی شکل میں ہوئی اور اس پر طاقت و صلاحیت کے اعتبار سے سامان لادا گیا، سوار ہوا گیا، علماء فرماتے ہیں حادثات پیش آ سکتے ہیں جو خود اپنے لیے بھی نقصان اور تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں اور راہگیروں کو بھی اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں پتہ یہ چلا کہ ایسا عمل لا یہ کہ صرف قانوناً درست نہیں بلکہ ایسا عمل شرعاً بھی درست نہیں ہے۔ علماء نے بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں اٹھائی اور ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج ہم اپنی عملی زندگی میں غور کریں تو پتہ چلے گا کتنے ہی مواقع پر ہم ایسا عمل کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف اور پریشانی مشقت کا سبب بن جاتا ہے، اور مزید لطف یہ کہ ہم اس کو اپنی عقل مندی اور ہوش مندی باور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر علماء نے مثال بیان فرمائی کہ بہت سے لوگ اپنا استعمال شدہ پانی کے نکال کے لیے، اپنا استعمال شدہ پانی کے اخراج کے لیے نالیاں سڑکوں پر بنا لیتے ہیں، جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، بدبو پھیلتی ہے اور کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اور ہمیں ذرا اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ قانون کے مطابق، اور یہ ان علماء نے لکھا جو ہندوستان کے چوٹی کے علماء میں شمار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہمیں اپنا گھر بناتے وقت اپنی زمین کا کچھ حصہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنی زمین کا کچھ حصہ چھوڑنا تو کجا دور کی بات، پرلے درجے کی بات، ہم تو سڑک کے حصے میں بھی سیڑھیاں، چھجے، چبوترے بنا لیتے ہیں، اور ہم غور نہیں کرتے کہ اگر ہم نے اس طریقے سے زمین کو اپنے استعمال میں لیا تو ہم نے ایک فرد کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ہزاروں افراد کو تکلیف اور مشقت میں مبتلا کر دیا، اور ان لوگوں کی حق تلفی کی جن لوگوں کا اس راستے میں جہاں پر سیڑھی بنائی گئی ہے، جہاں پر چھجے بنائے گئے ہیں، جہاں پر چبوترے نکالے گئے ہیں، ان کا حق تھا۔ اور حقوق العباد کی حق تلفی آپ سب کو معلوم ہے کہ جب تک کل قیامت میں جس کی حق تلفی کی تھی وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح سڑک کے حصے میں سیڑھیاں بنانا، چبوترے بنانا اور چھجے نکال دینا یہ زمین کو غصب کرنے اور چھیننے کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی ہم اگر اس طرح کے کام کریں گے تو ہم اجتماعی طور پر زمین غصب کرنے کے گناہگار ہوں گے، دوسروں کو حق ماننے کے گناہگار ہوں گے۔ تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے محلوں میں یہ بات عام ہے کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ کچرا یا تو راستے میں ہی پھینک دیا جاتا ہے یا کسی دوسرے گھر کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج کے وقت میں ایک یہ عام مزاج ہو چلا ہے کہ راستے میں گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں، جہاں پارکنگ نہیں ہوتی وہاں گاڑی پارک کر دی جاتی ہے، جس سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کتنے ہی ضرورت مند لوگ وقت پر گھر ہی نہیں پہنچ پاتے، منٹوں کا سفر ایک گھنٹے میں یا ایک گھنٹے کا سفر کئی گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، اور تو اور فلائٹیں، ٹرینیں، بسیں چھوٹ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں ٹکٹ ضائع ہو جاتے ہیں، بہت سے مریض وقت پر ہاسپٹل ہی نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسے واقعات بہت ملیں گے کہ مریض کے وقت پر ہاسپٹل نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ موت تو وقت پر ہی آتی ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ولا يستقدمون، یہ بات تو مسلم ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ایک منٹ اپنی موت سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن اسباب اور سبب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اسباب اور سبب بنتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے گا، اندازہ لگایا جائے گا تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایک فرد کو نہیں، ایک آدمی، ایک انسان کو نہیں، ہزاروں لوگوں کو تکلیف اور مشقت میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ہزاروں لوگ پریشانی کا سبب، ہزاروں لوگوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، اور پریشانی بھی ہلکی پھلکی نہیں، فرماتے انتہائی درجہ پریشانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو جو لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے،
جو لوگوں کے لیے مشقت اور پریشانی کا سبب بنے، بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ ایمان کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ راستے سے اذی کو ہٹا دیا جائے۔ اذی کے معنی گندگی کے بھی آتے ہیں اور اذی کے معنی تکلیف دہ چیز کے بھی آتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث میں وہ تمام اور ساری چیزیں شامل ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب بنتی ہے، جیسے راستے میں پخانہ پیشاب کرنا، راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالنا، راستے میں جسمانی نقصان پہنچانے والی چیزوں کو ڈال دینا، یا سڑک کے حصے کی زمین کو اپنے لیے استعمال کر لینا، یا گاڑیاں ایسی جگہ کھڑی کر دینا جس سے ٹریفک جام ہو جائے۔ یہی وجہ ہے مسند احمد میں روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس علی السعدات، کہ تم راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ جب صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو راستے پر بیٹھے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ لیکن آج کے وقت میں یہ ماحول نہیں ہے، سب کے گھر موجود ہیں اور راستے پر بیٹھے بغیر کام چل سکتا ہے۔ اس وقت کا دور نہ جانے کا کیا رہا ہوگا، اسی بنا پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا ہوگا، اور اگر راستے میں بیٹھنا ہی پڑ جائے تو پھر بات وہی کہ راستے کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں ان حدیث سے پتہ یہ چلا کہ راہگیروں کو، پڑوسیوں کو، محلے کے لوگوں کو مشقت سے بچانا، تکلیف سے بچانا، پریشانی سے بچانا، یہ ایمان میں داخل ہے، اور یہ صرف اور صرف راستے کی رکاوٹ پر ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایسا عمل جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو یا جو دوسروں کے لیے خوف اور وحشت کا سبب بنتا ہو، باعث بنتا ہو، اس کو کر گزرنا اس ممانعت میں داخل ہے، اور اس سے بچنا ایمان میں داخل ہے۔ علماء فرماتے جیسا کہ بے موقع تھوکنا اور بلغم پھینکنا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں روایت موجود ہے، فرمایا اگر تم میں سے کوئی بلغم تھوکے تو اس کو دفن کر دے، یا ایسی شکل اختیار کرے جس سے وہ کسی کے بدن یا کپڑے پر نہ لگے۔ عام طور سے لوگ دائیں طرف چلا کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں طرف تھوک نہ پھینکو، اگر لوگ دائیں طرف چل رہے ہیں تو دائیں طرف تھوک نہ پھینکو، بائیں طرف اگر لوگ نہیں ہیں تو اس طرف تھوکو، اور اگر بائیں طرف بھی لوگ چل رہے ہیں، یہ کنز العمال میں حدیث ہے، تو پھر اپنے سامنے کی طرف نیچے منہ کر کے تھوکو۔ تو عام طور سے لوگ دائیں طرف چلا کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس طرف تھوک نہ پھینکو، اگر بائیں طرف لوگ نہ ہو اس طرف تھوک دو، اور اگر بائیں طرف بھی لوگ موجود ہوں، چل رہے ہوں، فرمایا آپ علیہ السلام میں کنز العمال میں روایت موجود ہے کہ اپنے سامنے کی طرف منہ کرو اور نیچے کی طرف تھوک دو۔ عوامی حق تلفی کی ایک بڑی عجیب اور انوکھی باتیں علماء نے لکھی ہے، ایسی باتیں کہ ہم بھی سالوں سے مدرسے پڑھ رہے ہیں لیکن دھیان نہیں، کچھ باتیں تو دھیان آ جاتی ہیں، جس طرح ہم نے لمبے زمانے تک مدرسوں کے لیے سفر کیا ہے تو ہم خواتین کو، بوڑھوں کو، معذور کو سیٹ دے دیا کرتے تھے، اپنے دوستوں سے بھی یہی کہتے تھے، اپنے شاگردوں سے بھی یہی کہتے تھے کہ سیٹ دے دو، معذور ہے اگر کوئی، بوڑھا ہے، خواتین بچے کے لیے کھڑی ہے، عورتیں کھڑی ہیں تو سیٹ دے دیا کرتے تھے۔ لیکن بہت ساری چیزیں کل جب مطالعہ ہو رہا تھا تو سامنے آتی ہیں اور تعجب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عوامی حق تلفی کی ایک صورت یہ ہے کہ بسوں اور ٹرینوں میں ہم بلا اجازت کے دوسروں کی سیٹوں پر بیٹھ جائیں، یا جو کوچ یا جو سیٹیں خواتین کے لیے یا معذورین کے لیے سرکار نے مخصوص کی ہیں کہ یہ خواتین کے لیے خاص ہیں اور معذورین کے لیے خاص ہیں، ان میں تندرست مند، طاقت مند لوگوں کا بیٹھنا یہ بھی حق تلفی کی ایک صورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ سرکار کی طرف سے جو بیت الخلائیں عوامی مقامات پر معذورین کے لیے بنائی جاتی ہیں، وہ معذورین کے لیے بنائی جاتی ہیں یا صرف اور صرف خواتین کے لیے بنائی جاتی ہیں،
तो बहुत से तनोमंद ताकतवर लोग उनमें चले जाते हैं, बेचारे बूढ़े खड़े हुए बाहर या माजूरी इंतजार करते रहते हैं। फरमाए ये भी अवाम की हक तलफी है, इसके बारे में भी कल क़यामत में सवाल होगा, और जब तक हक वाला हक माफ नहीं करेगा तो उस वक्त तक आगे माफी का परवाना नहीं दिया जाएगा। उलमा फरमाते हैं कि प्लेटफार्म पर बेंचे या रेल की बोगियों में जो बेंचें बनी रहती हैं लोगों के बैठने के लिए, बाज लोग ऐसा करते हैं, उन पर ऐसी बेफिक्री के साथ सो जाते हैं जैसा कि उन्होंने इन बेंचों को रिजर्वेशन करवा लिया हो। फरमाए ये भी अवाम की हक तलफी में दाखिल है। तकलीफ पहुंचाने की एक सूरत उलमा ने लिखी है कि रिहायशी इलाकों में जहां लोग रहते हैं बसते हैं वहां पर ऐसी सनअतें ऐसे कारोबार शुरू कर दिए जाएं जो दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस बने, जिससे सनअती फुजलात, गैस, धुएं का इखराज या जिससे ऐसा कारोबार जिससे ताफुन फैलता हो, बदबू फैलती हो। फरमाए ये भी दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में दाखिल है। कुर्बान जाइए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इससे भी मना फरमाया है कि रात को सोते वक्त चिराग जलता हुआ छोड़ दिया जाए। फरमाया, मुस्नद अहमद में रिवायत है, अत्फिउ सिराजकुम, तुम रात को अपना चिराग गुल कर दिया करो, बुझा दिया करो। उलमा फरमाते हैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कई मसलिहतों को शामिल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुमानियत कई मसलिहतों पर मुश्तमिल है। एक तो ये कि बिला जरूरत चिराग जलाया जाएगा तो ईंधन का जिया होगा, और ईंधन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। दूसरे, ये चिराग से निकलने वाला धुआं इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अगरचे आज के वक्त में वो चिराग नहीं है, लाइटें हैं, बल्ब हैं, ट्यूब लाइट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तीसरी बात उलमा लिखी कि ऐसा भी हो सकता है कि रात को अगर चिराग जलता हुआ छोड़ दिया जाए, बल्ब जलता हुआ छोड़ दिया जाए, मोबाइल चार्ज पर लगाकर नहीं जलता हुआ छोड़ दिया जाए, बाद दफे शॉर्ट हो जाने की वजह से किसी बिना पर आग लग जाती है। क्योंकि ऐसे बहुत से वाकयात मिले हैं कि रात को बल्ब जलता हुआ छोड़ दिया, चिराग या चार्जर लगा हुआ छोड़ दिया, तारों में आग लगी और आग भड़क गई। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद अत्फिउ सिराजकुम कि रात को जब तुम सो चिराग गुल कर दो, ये कई मसलिहतों की बिना पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। खुद दारुल देवबंद के शेखुल हदीस मुफ्ती सईद नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिनका भी करीब में इंतकाल हुआ है, फरमाया करते थे कि एक दफे पढ़ता पढ़ता सो गया और बल्ब जलता हुआ रह गया, तारों में आग लगी, हजरत का आधा लिहाफ जल गया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचा लिया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो भी फरमान है वो अल्लाह के नबी का हुक्म कई मसलिहतों के शामिल होता है, वो लोगों को नुकसान और परेशानी से बचाने के लिए होता है। उलमा फरमाते हैं कि इसी में ऐसी गाड़ियां भी दाखिल हैं इसी हुक्म में जिसमें नाकिस ईंधन इस्तेमाल होता हो और उसकी वजह से बड़ी मिकदार में उससे धुएं का इखराज होता हो, इसलिए कि ये माहौल को परागंदा करने वाला है, ये माहौल के लिए नुकसानदेह और इंसानी सेहत को तबाह करने वाला है। उलमा ये फरमाते हैं बड़ी बारीक बारीक चीजें जिनकी तरफ हमारा ध्यान और तवज्जो हमारा ध्यान नहीं जाता। फरमाते हैं कि जो गाड़ियों में हारन होता है वो हारन होता है, उर्दू में हारन ही बोलते हैं। जो गाड़ियों में हारन होता है वो लोगों को मुतनब्बा करने के लिए होता है कि भाई पीछे से गाड़ी आ रही है, आप सामने से हट जाए, आपको तकलीफ होगी। फरमाते हैं बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कुत्ते की आवाज या किसी जानवर की आवाज या किसी बच्चे की आवाज के हॉर्न लगा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि दो पहियों की गाड़ी में ट्रक वाला हॉर्न लगा लिया या लारी वाला हॉर्न लगा लिया। फरमाते हैं इस तरह की आवाजें जब पीछे से हॉर्न दिया जाएगा तो राहगीर जब रोड पर चल रहा है, और आज के वक्त में जबकि बेशुमार लोग हार्ट के मरीज हो चुके हैं, बेशुमार लोग शुगर के मरीज हो चुके हैं, आदमी के कुआ और दिल दिमाग कमजोर हो चुका है, जब इस तरह का हॉर्न पीछे से बजेगा, हालांकि दो पहियों की गाड़ी है, या हॉर्न तो लगना था आम सा लगा दिया, कुत्ते की आवाज जैसा, जानवर की आवाज जैसा, बिल्ली की आवाज जैसा। उलमा फरमाते हैं इस तरह की आवाजें लोगों को घबराहट में मुब्तला कर देती हैं और आदमी बसा होकर तो अपना तवाज़ुन ही खो बैठता है। फरमाते हैं ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये हमारे अखलाक की और हमारे तर्ज फिक्र की अक्कासी करती हैं।
یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اخلاق مومنانہ کا حامل ہوتا ہے اور جس کے دل میں انسانیت کی محبت ہوتی ہے، جو دوسروں کا پاس و لحاظ کرتا ہے، وہ ہر ایسی بات سے بچتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ علماء نے لکھا ہے بلکہ وہ یہاں تک خیال کرتا ہے کہ ایک چیونٹی بھی بلا ضرورت نہ مر جائے، وہ اس کا بھی خیال کرتا ہے کہ ایک بلی بھی بھوکی نہ رہ جائے، وہ اس کا بھی خیال، اس بات کا بھی پاس اور خیال کرتا ہے کہ کتا بھی کسی طرح پیاسا نہ رہ جائے۔ اور آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک طائفہ عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مفتی زرولی خان صاحب نور اللہ مرقدہ علم کے بحر العلوم جبال العلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اٹھا، میں مدرسے میں گھومنے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ طلبہ کو پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے، بارش آ رہی تھی، مجھے میری ایک بلی پر نظر پڑی، وہ بلی بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے پاجامے کو پکڑنے لگی اور مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ حضرت کو اللہ رب العزت نے کچھ عجیب و غریب علوم عطا فرمائے تھے، وہ جانور کی کچھ چیزیں سمجھ پاتے تھے۔ مفتی زرولی خان صاحب بڑے عالم تھے، امام بخاری کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری، اور علامہ انور شاہ کشمیری ثانی کہا جاتا ہے مفتی زرولی خان صاحب کو۔ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ چلا، وہ مجھے لے کر جاتی ہے جہاں اس کے بچے تھے اور پانی سے بچے بھیگ رہے تھے۔ میں نے اس کے بچوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، اور جب میں نے اسے رکھا تو میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے میری ساتھ چلتی رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ تینے مجھے شک میں ڈال دیا، نہ جانے تیرے بچے ہیں کسی اور کے میرے پیچھے آ رہی ہے، فوراً بھاگ کر اپنے وہاں چلی گئی۔ کتنے ہی واقعات علماء کے ملتے ہیں، کتنے ہی چیزیں ملتی ہیں کہ مصنفین لکھ رہے تھے اور روشنائی قلم پر روشنائی پینے کے لیے مکھی بیٹھ گئی تو وہیں اپنا قلم روک لیا گیا کہ اس مکھی کو پہلے پیاسی ہے پین دیا جائے، اس کے بعد جو مکھی پانی روشنائی پی کر ہٹتی ہے تب لکھا جاتا۔ حالانکہ علماء کے ایسے واقعات ہیں کہ اپنا کھانا چھوڑ دے لکھنے کے چکر میں، اپنا آرام چھوڑ دیا، لیکن دیکھیں چھوٹی سی مخلوق مکھی اگر قلم پر بیٹھ جائے روشنائی پینے کے لیے تو قلم کو وہیں روک دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بڑے بڑے اعمال ایک طرف رہ جاتے ہیں بعض دفعے، اور یہی چیزیں جنت میں لے جانے کا مستحق بن جاتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ یہ عاشیہ کسی شاخ کے چمن پہ بار نہ ہو، یعنی ہمارا کوئی بھی عمل کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ فرماتے ہیں جس انسان کا دل لوگوں کی پریشانی سے نہیں دکھتا، جس انسان کا دل لوگوں کی تکلیفوں سے نہیں دکھتا، وہ چند لمحوں کے لیے عوام کی حق تلفی کر کے اپنے لیے راحتوں اور سکون تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہی بات میں ایک دن تفسیر میں نے بتلایا تھا، شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ایسا شرک جو کبھی معاف ہی نہیں ہوگا، اور دوسرا شرک جو معاف تو ہو جائے گا لیکن جس کا حق دبایا تھا جب تک وہ ظلم شرک کی نہیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ظلم یہ ہے شرک، جو شرک غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکا جاتا ہے تو یہ ظلم کبھی معاف نہیں ہوگا۔ دوسرا ظلم ہے کسی کا حق دبا لیا، علماء فرماتے معاف تو ہو جائے گا لیکن جب تک حق والا معاف نہیں کرے گا آگے معاف نہیں ہوگا۔ اور تیسرا ظلم کی قسم ہے حقوق اللہ میں کوتاہی کرنا۔ حقوق اللہ رب العزت کا حق ہے، چاہے تو معاف فرما دیں گے، چاہے تو اس پر عذاب دیں گے، پکڑ فرمائیں گے۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میرے اندر بھی کمی ہے، بہت ساری چیزیں کمی ہیں، جب پڑھتے ہیں آنکھیں کھلتی ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہمارے سامنے چیزیں آ گئی، انشاءاللہ العزیز آئندہ سے دھیان رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔